أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لكتاب عزيز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله وبآياته، صدقتنا يا رب العالمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ زامن جاہے مسلمان کیا یہ وہ قرآن نہیں؟ زامن جاہے مسلمان کیا یہ وہ قرآن نہیں؟ ہاں یہ وہ قرآن مگر کامل تیرا ایمان نہیں۔ ایک ہو کر گر ہم فضل خدا کو تھام لیں، ایک ہو کر گر ہم فضل خدا کو تھام لیں، نصرت مومن بتا کیا وعدہ رحمان نہیں۔ دیکھتا ہوں میں کفے مسلم میں ہر ایک چیز کو، دیکھتا ہوں میں کفے مسلم میں ہر ایک چیز کو، عامل قرآن ہی ہے اس لیے ذی شان ہی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد الف الف مرت بعدد کل ذرت کما تحب و ترضا۔ میرے دل کے قریب، میرے سروں کے تاج، مجھ سے علم و عمل، تقوی و زہد میں بڑے علماء کرام، انتہائی ذی احتشام میرے سفید ریش بزرگوں، بڑے ذوق، شوق، پیار، تجسس اور محبت بری نگاہوں سے دیکھنے والے میرے نوجوان بھائیوں، اور اس محفل کے روئے رواں یہ ننھے منھے پھول جو بڑے ذوق اور لگن سے محبت کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے امام و خطیب صاحب حفظہ اللہ نے اپنی نقابت میں یقیناً عظمت قرآن کے حوالہ سے بہت ساری چیزیں آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اس کے بعد میرے برادر مکرم حضرت عاصم شاہ صاحب حفظہ اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو گلدستہ نعت، ہدیہ نعت پیش فرما کے آپ کے ایمانی جذبوں کو گرمایا، اللہ رب العزت کے ذکر کو آپ کو کروایا، سنایا، سنا۔ ان تمام چیزوں کے بعد کسی طویل بحث کا اور کسی طویل خطاب کا میں آپ کو متحمل نہیں سمجھتا، صرف جس طرح آپ سر اٹھائے مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں تو بس آپ کی یہ توجہ یہ چاہتی ہے کہ میں چند باتیں آپ سے دل کی گہرائیوں سے عرض کروں۔ جس انداز سے حضرات علماء کرام نے میرا تعارف پیش کیا،
یقیناً ان میں سے ایک بات بھی مجھ پہ صادق نہیں آتی، میں اتنا کمزور طالب علم ہوں۔ یہ ان کا حسن ظن ہے، میری دعا ہے کہ اللہ ان علماء کرام کے اس حسن ظن پہ میرا فیصلہ کر دے، میری نجات کا سامان بنا دے۔ انتہائی میرے محبوب میزبان مکرم قاری فاروق صاحب جو یہاں دوپہر سے نکلے اور میرا پتہ ڈھونڈتے شام تک عشاء کی نماز میں مجھے پہنچے، اور پھر انہوں نے آپ کے لیے وقت لیا، میں ان کے خلوص کی داد بھی دیتا ہوں، اور رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جو رب کی محبت میں قدم آبلہ پا ہوئے، اللہ میری ان کی آپ محبت سے آنے والے ہر فرد کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میں نے پہلے کہا میری کوشش ہوگی کہ میں تھوڑا وقت لوں گا، اور سنجیدہ لوگوں سے مجھے بڑی محبت ہے، سنجیدہ محفل اور سنجیدہ مجلس مجھے بڑی محبوب ہے، اس لیے آپ بڑی محبت کے ساتھ پوری توجہ سے مجھے صرف سنیں۔ میں بالکل بھی آپ کو مجبور نہیں کروں گا، بات خود آپ کے دل تک پہنچے گی، بے ساختہ آپ کی زبان پہ جو اللہ رب العزت کی بڑائی آئے گی وہ کہہ دیجئے گا، میں آپ کو اس پہ مجبور نہیں کروں گا۔ یقیناً آپ دن بھر کے کام کاج کرنے والے لوگ تھکے ہارے بیٹھے ہیں، آپ کی تھکن کا مجھے احساس ہے جو چہروں پہ عیاں بھی ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے دل کی چند باتیں آپ سے کہہ دوں۔ وہ بڑا خوبصورت کسی نے لکھا ہے کہ مسافر ہوں سفر کر کے بڑی ہی دور آیا ہوں، نہ گھر پر ہوں نہ در پر ہوں، بے بالے برگ سایا ہوں، محبت ہے میرا مسلک یہی پیغام لایا ہوں، میں دل والوں سے دل کی بات دل سے کہنے آیا ہوں۔ میری دعا ہے کہ میرا درد دل آپ تک پہنچ جائے۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، بس اس پہ میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جس محفل میں آئے بیٹھے ہو، جس مجلس کا حصہ بنے بیٹھے ہو، یہ محفل اور یہ مجلس، یہ آپ کا میرا مل بیٹھنا، یہ بے قیمت نہیں ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ بزرگوں سے سنتے ہیں، فضائل اعمال میں تعلیم میں آپ سنتے ہیں کہ قیامت میں کسی شخص کو بھی دنیا میں گزرے ہوئے لمحات میں سے کسی گھڑی کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو رب العزت کی یاد کے بغیر گزر جائے۔ ذہن میں ہے نا یہ حدیث؟ تو ہم رب العزت کی یاد میں بیٹھے ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت پر پوری امید ہے کہ میرا کہنا سننا، آپ کا اتنی دیر سے بیٹھنا، یہ کبھی بھی نفع سے خالی نہیں جائے گا، اور رب العزت اس پر ہمیں حسرت و افسوس کا سامان نہیں بلکہ اس پہ ہمیں محشر میں رب العزت انعام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس پہ اللہ کی رحمت پہ یقین ہے کہ ہمیں انعام ملے گا۔ وفا والوں، آپ کو اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، گوچہ یہاں اس آپ کی ان آبادیوں میں میری پہلی تقریر ہے، لیکن خدا گواہ ہے میں نے اپنی بہت ساری تقاریر میں اکثر بارہا اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور کسی خوشامد کے لیے نہیں، دل سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے پکھل کی اور اس وفا کی سرزمین پر اس نسبت سے فخر ہے کہ رب العزت نے دین کی محنت کے لیے بہت زیادہ قبولیت عطا فرمائی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایسے اجتماعات نہیں ملتے۔ یہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں جی؟ بولتے نہیں ہیں سارے آپ۔ فیصلے کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ وہ محبوب چیزیں اپنے محبوب بندوں کو دیا کرتا ہے، اور اس نے اپنے محبوب کی نسبت سے ہمیں ایک محبوب چیز دی ہے جس کا رب العزت نے اپنے کلام میں خود ذکر کیا ہے۔ اپنے کلام کے بارے میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ۔ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب،
ہم نے آپ کو زبردست کتاب عطا کی ہے. یہ کلام الہی زبردست کتاب ہے. اور کچھ مفسرین نے اس آیت کا معنی کیا، فرمایا یہ اللہ رب العزت کی کتاب البتہ بڑی طاقتور ہے. اور ایک مفسر نے اس عزیز کے لفظ کا معنی کیا، اللہ رب العزت کی کتاب بڑی محفوظ ہے. حضرت ابو قتادہ ابن جریر کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں، اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں. حضرت ابو قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک البتہ یہ کتاب عزت مند ہے. کیسی عزت مند، کیسی عزت مند اور کتنی زبردست کتاب ہے. اگلی آیت میں ذکر کیا، فرمایا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے اس میں کبھی کوئی بطلان، اس میں کوئی کبھی فساد واقع نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. پہلی جتنی کتابیں گزری ہیں، چاہے توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا جتنے اترنے والے صحیفے ہوں، کسی میں بھی قرآن کی تکذیب نہیں. ہر کتاب اور ہر صحیفے میں قرآن کی تصدیق آئی ہے. اور بعد میں بھی قیامت تک کوئی اس رب کے کلام میں کوئی تحریف، کوئی تبدل نہیں کر سکے گا. یہ محفوظ ہے. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، مولوی صاحب قرآن محفوظ ہے اور رب العزت نے خود فرمایا، ہم خطیب صاحب سے سنتے ہیں کہ میرا کلام ہے، میں اس کا محافظ ہوں، تو آپ بچوں کے اتنے دماغ کو کیوں کھپا رہے ہیں؟ پڑھ پڑھ کے رٹے لگا رہے ہیں بچے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ یہ علماء قرہ اپنے سینوں میں کیوں محفوظ کیے بیٹھے ہیں جب اس کا محافظ تو اللہ ہے؟ تو اس کا ایک الزامی جواب سمجھیں کہ روزی کا رزاق کون ہے؟ سارے بولو. پھر کیوں جاتے ہو صبح کدال اٹھا کے کام پر؟ کیوں جاتے ہو کھیتی باڑی کرنے جبکہ تیرا اور میرا ایمان ہے کہ رزق کا دینے والا کون ہے؟ سبب کے درجے میں ہم محنت کرتے ہیں. یہ میرے سرتاج، یہ آپ کی اسٹیج کی زینت علماء قرہ، یہ پیارے پیارے پھول، یہ معصوم بچے جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا حرف بحرف، آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں. یہ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ کل محشر میں ہم اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر یہ اعلان کر سکے، ربا ہم جانتے تھے کہ آپ کی کتاب اور آپ کا کلام محفوظ تھا، لیکن اگر ہم سے آپ ہماری عمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہم یہ تو لے کے آئے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو آپ کے قرآن کی خدمت میں وقف کیا ہوا تھا، صرف کیا ہم نے اپنی جوانیوں کو آپ کے کلام کی خدمت میں. اور میں قربان جاؤں، یہ کلام عزت مند ہے. کتنا عزت مند ہے؟ حضرت ابو قتادہ رحم اللہ کا ترجمہ یاد رکھیے، میں اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. قرآن کریم عزت مند کتاب ہے. کتنی عزت مند؟ فرمایا رب العالمین نے اپنے کلام کو اتنا عزت مند بنایا، اتنی عزت والی کتاب ہے، کپڑا اس سے جڑ جائے جس کو تم غلاف کہتے ہو، اس کی شکل و صورت کپڑے کی حیث بنا لو کہ یہ قرآن کا غلاف ہے، کوئی اسے زمین پہ گرنے نہیں دے گا. کپڑا جڑے گا تو کپڑا بھی عزت مند ہو جائے گا. یہ کتنا عزت مند ہے؟ رب العالمین کا کلام اتنا عزت مند ہے، اس کے ساتھ اگر ایک پھٹی کی نسبت ہو جائے گی جس کو رحیل یا مسند کہتے ہو، اس پھٹی کے اوپر سے کوئی پاؤں اٹھا کے نہیں گزرے گا، وہ پھٹی قرآن سے جڑی، وہ بھی عزت مند ہو گئی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. یہ عزت مند ہے. بولو کیا ہے؟ قرآن عزت مند ہے. جو بھی قرآن سے جڑتا چلا گیا رب العالمین نے اس کو عزتوں سے نوازا. وہ دیکھیے کہ ابو بکر ہیں، رحمت عالم کے قدموں میں آئے، کلام پاک کو سینے سے لگایا، رب العالمین نے ابو بکر سے اسے صدیق بنا دیا. وہ دیکھیے عمر ہیں، بڑے جریر شخص ہیں، دلیر شخص ہیں، کفار نے انہیں رسول اللہ کے قتل کے لیے بھیجا، قرآن کو سینے سے لگایا، رب العالمین نے فاروق اعظم بنا دیا. وہ دیکھیے حضرت عثمان ابن عفان ہیں،
آئے رحمت عالم کی مجلس میں قرآن کو سینے سے لگایا، عثمان ذوالنورین بن گئے۔ وہ دیکھیے علی ابن ابی طالب ہیں، آئے رحمت عالم کی مجلس میں قرآن کو سینے سے لگایا، رب العالمین نے اپنا شعر بنا دیا۔ جو بھی قرآن سے جڑتا چلا گیا کیا پاتا گیا؟ عزتیں پاتا گیا۔ بولو کیا پاتا گیا؟ قرآن سے جڑ جاؤ، تمہاری عزتوں کا مرکز یہی ہے، عزتوں کا محور یہی ہے۔ وہ دیکھیے نا، طارق بن زیاد کی کہانی سناتے ہو، فلسطین کے مسلمانوں کی امداد و نصرت کے لیے محمد بن قاسم کی تاریخ سناتے ہو، طارق بن زیاد کی تاریخ سناتے ہو، ارے ان جیسا خدا بھیج دے، صلاح الدین ایوبی جیسا خدا بھیج دے۔ پوچھو اپنے علماء سے، ان کے قدموں میں آؤ، پوچھو کہ ان کی عزتوں اور ترقیوں کا راز کیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے رب العالمین کے کلام کو سینے سے لگایا، رب العزت نے انہیں عزتوں سے نواز دیا۔ ہاں، ہم آج کیوں مار کھا رہے ہیں جا بجا؟ ہم نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈالا ہے، ہم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈالا ہے۔ کھولنے کی توفیق کوئی نہیں، دیکھنے کی توفیق کوئی نہیں۔ ارے وہ گھر کی کانس پر، رحل پر، الماری پر رکھی ہوئی رب کی کتاب رو رہی ہے، ارے مجھے اٹھاتے صبح اٹھتے ہی، آنکھ کھلتے ہی میرا نوجوان یہ تو چیک کر لیتا ہے کہ کتنے میسیجز آئے، کس کس نے یاد کیا۔ ایسا معمول ہے ہم سب کا۔ اپنی روحانی بیماریوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، قرآن کی محفل ہے، کچھ لے کے اٹھو، عمل کی نیت، عمل کے جذبے سے بیٹھو۔ 50 باتیں سنو گے، ایک بھی پلے پڑ جائے گی، میرا بھی کام بن جائے گا، تمہارا بھی کام بن جائے گا۔ کرو گے عمل انشاءاللہ؟ وضو کریں گے، رب کے کلام سے ابتدا کریں گے، اپنی صبح رب کے کلام سے کریں گے انشاءاللہ، نوافل سے اپنی صبح کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو سنا دو، رب کے کلام کو اٹھاؤ۔ وہ رو رہا ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، سینے سے لگایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن کی فریاد ہے، اس کو دیکھو، اس کو اٹھاؤ، اسے سینے سے لگاؤ۔ جو قرآن کو سینے سے لگائے گا عزتیں پائے گا۔ یہی میری آج کی مجلس کا پیغام ہے، جو قرآن کو سینے سے لگائے گا کیا پائے گا؟ اور رب العزت نے ہمارے لیے اس کو ہلکا کر کے بھیجا ہے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، میرے ان آخری جملوں پہ غور کیجئے گا، بس پھر میں آپ کی تھکن کا احساس کرتے ہوئے آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ یہ 2-3 جملے میرے بڑے قیمتی ہیں۔ رب العزت نے اس کو ہلکا کر کے تمہیں عطا کیا، مگر نہ اس قرآن کے بوجھ کا اگر آپ اہل علم سے پوچھئے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ رب العزت فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ کوئی معمولی کلام نہیں۔ رب فرماتا ہے یہ میرا کلام ہے، میرے الفاظ ہیں، میرا پڑھا ہوا ہے، میرے بول ہیں، یہ معمولی نہیں تھے۔ وہ دیکھو میرے کلیم کے لوگ، میرے کلیم موسیٰ کی قوم کے لوگ کھڑے ہو گئے، ارن اللہ جہرا، ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں دیکھ سکو، رب کو نہیں دیکھ سکو گے، اس لیے کہ پیغمبر کے سوا رب کی ذات کی تجلیات اگر کسی پہ پڑتی ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تم نہیں دیکھ سکو گے۔ اور یہ کلام الہی اگر پہاڑوں پہ اترتا اللہ فرماتے ہیں تو خاشعاً کا کیا معنی؟ خشوع کا، پہاڑ جھک جاتے، متصدعاً پھٹ جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ارے بفا کے غیور مسلمانوں، ایمان سے بھرا اور ایمان افروز جملہ عرض کروں تو آپ کے ایمان میں حرارت آپ کے چہروں کی مسکراہٹ سے واضح ہو جائے۔ اور رب العالمین نے
اپنے محبوب کو، میرے محبوب کو، آپ کے محبوب کو، ساری کائنات کے محبوب کو، ارے نبیوں کے امام کو، نبیوں کے خاتم کو، آمنہ کے در یتیم کو، عبداللہ کے در یتیم کو، آمنہ کے چاند کو، آمنہ کے لال کو وہ قلب مطہر عطا کیا کہ جس کی وسعت پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، جس کی قوت برداشت پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، وہ قلب مطہر عطا کیا۔ اور جانتے ہو آپ کے قلب مطہر سے قرآن ہوتا ہوا جب امت تک پہنچا تو اس کی تاثیر کچھ یوں ہو گئی جیسے چاند نکلتا ہے نا تو سورج کی کرنوں سے وہ مستفید ہوتا ہے اور آگے پھلوں میں ٹھنڈک منتقل کرتا ہے۔ اگر براہ راست وہ اپنی روشنی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، اب اس تپش کو چاند پہلے اپنے اندر جذب کرتا ہے، پھر آگے پھلوں پہ اپنی کرنیں ڈالتا ہے، ٹھنڈک ڈالتا ہے۔ میں قربان جاؤں محبوب پر، محبوب بتائیے اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا حکمت یہ ہے کہ میرے نبی کی امت قرآن کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، محبوب کو امت سے پیار اتنا تھا کہ قرآن کا بوجھ اپنے سینے پہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد ہلکا کر کے امت کو عطا کر دیا تاکہ میری امت کے سینوں پہ بوجھ نہ ہو اور یہ جڑتے چلے جائیں اور عزتیں پاتے چلے جائیں اور یہ ترقی کرتے چلے جائیں۔ جو قرآن سے جڑے گا وہ عزت پائے گا، بولو جو قرآن سے جڑے گا وہ عزت پائے گا۔ آخری واقعہ عرض کرتا ہوں، حضرت علامہ علاء الدین رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ان کے وقت میں ایک بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہوا، بڑے طبیب، بڑے ڈاکٹر، بڑے علاج کروائے، شفا نہ ملی تو کسی نے تھک ہار کے ڈاکٹروں کے علاج سے عاجز ہو کے ہی مسجد آتے ہیں، مولوی صاحب ہون تسی لالے اناستے دعا کر چھوڑو، ہون تسی لالے اناستے کیا کر چھوڑو، ہون تسی بچوں کو قرآن پڑھال کے دعا کر چھوڑو، کیونکہ جیب بھی خالی ہو گئی، ساری صلاحیتاں خرچ ہو گئیاں، ہون اللہ دی طرف رجوع ہو رہے ہیں، یکسر سنت کے خلاف اسی یار عمل کر دے۔ او خدا کے بندو، جب آزمائش آئی تھی، میں علاج کا انکار نہیں کر رہا، علاج سنت ہے کرواؤ، لیکن جب آزمائش آئی تھی تو پہلے رب کی طرف رجوع کرنا تھا، پھر آپ علاج کی طرف جاتے۔ حضرت اللہ الدین رحمہ اللہ لکھنے فرمایا علامہ تفتزانی رحمہ اللہ موجود تھے، کسی نے کہا وہاں وہ بڑا عالم ہے، جاؤ رب کا کلام پڑھے گا، دم کرے گا، اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، تمہیں اللہ شفا دے دے گا۔ بادشاہ نے شاہی سواری بھیجی، بڑے اعزاز اور پروٹوکول سے لایا گیا۔ قوم کے جو چودھری تھے، جو وڈیرے تھے، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ گیا، اس لیے کہ بعض لوگوں کو علماء کی شاہی سواری پسند ہو، یہ اونٹ پہ بیٹھے ہوں، بکریاں چرائیں، سائیکل پہ چلیں، بڑے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ۔ میں نے پہلے کہا میں ذرا درد دل کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب تو بڑے اخلاص والے ہیں، دیکھو بھائی 20 سال ہو گئے امامت کر رہے ہیں، 20 سال ہو گئے خطابت کر رہے ہیں، ان کے پاس تو موٹر سائیکل تک نہیں، سائیکل پہ ہمارے مولوی صاحب جا رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی کو دلاسا دیتے رہو، اسے برکت کا کہتے رہو، تاکہ وہ دنیا کے اعتبار سے ترقی نہ کرے، اس کی دنیا کی ترقی ہضم نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا افسانہ ہے، بہت بڑا ہمارے معاشرے کا یہ اس وقت دکھ درد کے ایک لمحہ ہے، اہل علم سے دوری ہے۔ آئے حضرت تفتزانی رحم اللہ آئے، پھونک ماری، بادشاہ کو اللہ نے شفا دے دی۔ خلاصہ عرض کرتا ہوں، بہت سارے انعامات دے کے بادشاہ نے روانہ کیا۔ جاتے ہوئے دروازے میں ڈاکٹر کھڑے دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، بڑے علاج کیے، شفا تو اللہ نے اس صوفی کے ہاتھ سے دے دی، ملا کے ہاتھ سے دے دی، ہماری ڈاکٹریاں تو فیل ہو گئیں۔ تو نکلتے ہوئے دروازے سے کہا اس سے، ہم جانتے ہیں شفا اللہ کے ہاتھ میں، تیرے ان باتوں سے، تیری ان پھونکوں سے کچھ نہیں ہوتا، مقدر اچھا ہے۔ طنز کیا۔ نکلتے ہوئے حضرت تفتزانی رحمہ اللہ نے کہا دفع ہو جاؤ میرے راستے سے۔ کیا کہا؟ بولو، دفع ہو جاؤ، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ڈانٹ دیا۔ وہ ڈاکٹر آئے، بادشاہ کو شکایت کی، کہا بڑا بدتمیز مولوی تھا، آپ کو دم ڈالا، ہمیں ڈانٹ کے چلا گیا، یہ تو بڑا بدخلق تھا، سزا دیجئے۔ ڈاکٹروں نے مقدمہ دائر کر دیا بادشاہ کی عدالت، اس کو بلاؤ اور سزا دو۔ بلایا گیا حضرت تفتزانی رحم اللہ کو، کہا مولوی صاحب آپ نے ڈاکٹروں کی بےزتی کر دی دروازے پہ۔ کہا بادشاہ سلامت
बेइज्जती मकसूद नहीं थी, न इनको डांटना मकसूद था, बस इनकी इस्लाह कर रहा था। उन्होंने सवाल दिया था, मैंने जवाब दे दिया। उन्होंने सवाल ये किया था कि भला तेरी फूंकों से, इन कलाम के पढ़ने से, इन आयतों से क्या असर हो सकता है। मैंने उन्हें कहा दफा हो जाओ। मैंने कहा मुझ जैसा एक गुनाहगार आम इंसान अगर कहे दफा हो जाओ, मेरी बात में इतनी तासीर है कि तुम कल के अभी तक तुम्हारे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, बताओ मेरे रब का कलाम कितनी तासीर वाला होगा। मैं तो तुम्हें मसला समझा रहा था कि अल्लाह का कलाम कितनी तासीर वाला है, और रब का कलाम इज्जतों वाला है। रब का कलाम किस वाला है? जिस महबूब पर उतरा ये कलाम भी इज्जत वाला, जिस महबूब पर उतरा वो महबूब भी इज्जत वाले, जिस उम्मत को दिया गया वो उम्मत भी इज्जत वाली। और खूबसूरत करके कहूं, जो कलाम उतरा ये रब का कलाम भी आखिरी, जिस महबूब के सीने पे उतरा वो महबूब नबी भी आखिरी, जिस उम्मत को दिया गया वो उम्मत भी आखिरी। इस कलाम के बाद कलाम कोई नहीं, पैगंबर के बाद नबी कोई नहीं, और इस उम्मत के बाद उम्मत कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को भी आला अरफा शान अता फरमाई, आला कलाम अता फरमाया, और महबूब भी आला अता फरमाई। वो अलग बात है कि हम अपने मकाम को भूल गए। अल्लाह ने मुझे आपको कितना हसीन नबी दिया, कितना प्यारा नबी दिया। उस नबी की जिंदगी को अपनाइए, उस नबी की सीरत और सूरत को अपनाइए, इंशाअल्लाह देखिए जिंदगियों में सुकून हो। जिंदगियों में क्या होगा? अपनाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें नबी की जात की मोहब्बत भी नसीब फरमा दे, अल्लाह हमें नबी की बात से भी मोहब्बत नसीब फरमा दे। मैं आखिरी चंद जुमले पढ़ के आपसे फिर इजाजत चाहूंगा। इसी सारी तकरीर को अब मैं नज़म की सूरत में, अशार की सूरत में सुना देता हूं। फरमाया मेरे पैगंबर की जात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू, मेरे पैगंबर की जात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू। जन्म लड़कपन जवानी खुशबू, जन्म लड़कपन जवानी खुशबू, नबी की सारी हयात खुशबू। मेरे पैगंबर की जात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू। और फरमाया सिद्दीक खुशबू, फारूक खुशबू, गनी भी खुशबू, अली भी खुशबू। सिद्दीक खुशबू, फारूक खुशबू, गनी भी खुशबू, अली भी खुशबू। और मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा, मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा, नबी की सारी जमात खुशबू। मेरे पैगंबर की जात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू। और हसन खुशबू, हुसैन खुशबू, हमजा खुशबू, अब्बास खुशबू, आल खुशबू, अज़वाज खुशबू, आल खुशबू, अज़वाज खुशबू है चारों आपकी बनात खुशबू। मेरे पैगंबर की जात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू।